ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح تبرستان۔ سعید بن العاص نے کوفہ کی گورنری پر مامور ہو کر اور کوفہ پہنچ کر ایک لشکر مرتب کیا۔ اس لشکر میں حسن بن علی، عبداللہ بن عمر ابن عمر، عبداللہ بن زبیر، حذیفہ بن الیمان وغیرہ رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے ساتھ سعید بن العاص نے تبرستان پر حملہ کر کے تبرستان و جرجان کے تمام علاقے اور مشہور شہروں کو فتح کر لیا، اور یزید بن محلب کو قومس کی طرف روانہ کیا۔ اشاعت قرآن مجید۔ ہاں ایک منٹ، حضرت حذیفہ ایک جی ابھی یہ جو شہر ہیں تبرستان کے یہ والے علاقے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل جو یہ بنتا ہے نارتھ بنتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل اوپر قبرستان اور جرجان کے علاقے یہ والے۔ یہ کہاں بن رہا ہے، کس طرح بن رہا ہے؟ اچھا یہ یہ فتح ایران سان۔ کے فارس کے شہر ہیں، فارس کے شہر ہیں صحیح 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 یہ۔ صحیح۔ چلیں جی، ٹھیک۔ اب آگے ایک مسئلہ آنے والا ہے، قرآن پاک کا ایک ہے، پہلے اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر میں شاید ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کو۔ چلیں۔ اشاعت قرآن مجید۔ حضرت حذیفہ بن علمان رضی اللہ عنہ جب بصرہ الیمان، 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 اوکے الیمان، ٹھیک ہے، الیمان جب بصرہ اور کوفہ اور رئی شام وغیرہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ میں واپس تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ عراق والے قرآن مجید کو ایک اور قرأت پر پڑھتے ہیں اور شام والے کسی دوسری قرأت کو پسند کرتے ہیں۔ بصرہ والوں کی قرأت کوفہ والوں سے اور کوفہ والوں کی قرأت فارس والوں سے الگ ہے۔ مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب کو ایک ہی قرأت پر جمع کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کر کے مجلس مشاورت منعقد کی۔ سب نے حذیفہ بن الیمان کی رائے کو پسند فرمایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے حضرت حفصہ کے پاس سے قرآن مجید کا وہ نسخہ منگوایا جو خلافت صدیقی میں حضرت زید بن ثابت اور دوسرے صحابہ کے زیر اہتمام جمع اور مرتب ہوا تھا، اور اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر ان کے بعد فاروق اعظم کے زیر تلاوت رہا، اور فاروق اعظم کی شہادت کے بعد حضرت حفصہ کے پاس تھا۔ اس قرآن مجید کی نقل اور کتابت پر حضرت عثمان غنی نے کئی معقول و موضوع حضرات کو مأمور کیا۔ جب بہت سی نقلیں تیار ہو گئیں تو ایک نسخہ بڑے بڑے شہروں میں بھیج کر ساتھ ہی حکم بھیجا کہ سب اسی کے موافق قرآن مجید نقل کروائیں، اور پہلی جو نقل جس کے پاس ہو وہ جلا دی جائے۔ کوفہ میں جب قرآن مجید پہنچا تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی ہی قرأت پر اصرار کیا۔ ہاں اچھا، اب یہاں پر تھوڑی جی سی ڈیٹیل جو ہے وہ سن لیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی، قرآن اترتا تھا، تو آپ جو بھی کاتب وحی تھے ان کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ یہ جو آیات مجھ پر اتری ہیں، یہ فلاں جگہ پر فلاں آیات سے پہلے اور فلاں آیات کے بعد لکھ دیجیے، تو وہ لکھ دیتے۔ اس زمانے میں جو زیادہ اعتماد ہوتا تھا وہ حفظ پر ہوتا تھا، لوگوں نے مجموعی طور پر قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، بعض انڈیویجول صحابہ نے اپنی اپنی محنت کی وجہ سے قرآن لکھے ہوئے تھے، کسی نے پتھروں پر، کسی نے سلوں پر، کسی نے چمڑے پر، کسی نے پتوں پر، وغیرہ وغیرہ، اپنی اپنی پسند سے لکھے ہوئے تھے، لیکن کلی طور پر کسی نے پورا قرآن لے کر نہیں رکھا ہوتا، یعنی فلاں کچھ آیات ہیں کچھ صحابی کے پاس ہیں، کچھ آیات فلاں صحابی کے پاس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسا ہی چلتا رہا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا اور یمامہ ہوئی، اور یمامہ آپ کو پتہ ہے کس کے خلاف ہوئی تھی؟ جی، کس کے خلاف ہوئی تھی؟
مسلمہ سر القذاب کے مسلمہ ہاں کذاب کی خلاف ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہوئی تھی. جی جی۔ اس اس جنگ میں بہت سارے حفاظ کرام، وہ صحابہ جن کو قرآن پاک زبانی یاد تھا، وہ شہید ہو گئے۔ تو جو بڑے صحابہ تھے، ابو بکر، عمر اور علی عبد الرحمن بن عوف، انہوں نے مشورہ دیا کہ بہت سارے صحابہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں، خاص طور پر وہ جن کو سارے کا سارا قرآن پاک یاد ہے، تو کہیں قرآن پاک ضائع نہ ہو جائے، ہم اس کو لکھ کر جمع کر لیتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی تھی گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، خلافت کی طرف سے، کہ ایک قرآن پاک، سارے قرآن پاک کو ایک ہی جگہ پر لکھ کر جمع کر لیا جائے۔ تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو لکھ کر جمع کیا اور صرف ایک ہی کاپی بنوائی بس۔ تو اس جو وقت 360 قرآن حافظ کے حافظ قرآن وہ ہو گیا تھا شہید نا، 360۔ تو پھر جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولا تھا نا کہ جی کرے۔ جی جی، تو ایک ہی کاپی بنوائی گئی، وہ بھی صرف اس لیے بنوائی کہ کہیں قرآن جو ہے نا وہ ضائع نہ ہو جائے، تو ہمارے پاس بیک اپ پہ ایک قرآن موجود۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جب وہ کاپی بنوائی گئی تو اس کاپی کے اندر کچھ گنجائش رکھی گئی الفاظ کو پڑھنے کے اعتبار سے، جسے ہم کہتے ہیں سبعۃ احرف، 7 الفاظ، 7 لینگویج، 7 کچھ بھی کہہ لیں۔ قرآن پاک جو حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن جو ہے نا وہ 7 زبانوں میں نازل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 7 زبانوں سے مراد یہ ہے کہ ہوا وہ عربک لینگویج میں ہی ہے، لیکن ایک لفظ کو فلاں قبیلے والے فلاں طریقے سے پڑھتے ہیں، اسی لفظ کو فلاں قبیلے والے کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں، اسی لفظ کو تیسرے قبیلے والے کسی اور طریقے سے، چوتھے قبیلے والے کسی اور طریقے سے، پانچویں قبیلے والے کسی اور طریقے سے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے۔ جیسے لفظ ہے جلدی، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جلدی آئیے، انڈیا والے کیا کہتے ہیں؟ بھائی انڈیا والے کیا کہتے ہیں جلدی کو؟ جلدی کہتے ہیں تیرا شبری پتہ نہیں جلدی کیا؟ کہتے ہیں اس کو. ہاں، مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں، ترنت آئیے، ترنت، ٹھیک اچھا. ہے۔ پنجابی والے کہتے ہیں چھیتی۔ ہم، تو ایک ہی لفظ کے ڈفرنٹ سینونیمز ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہل یہ آسانی رکھی تھی کیونکہ پڑھنے میں آسانی رہے، تو گنجائش رکھی تھی کہ ایک ہی لفظ کے سینونیمز وہ یوز کر سکیں، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر اس کی مثال عربک میں لینی ہے، جیسے کسی کو کہنا ہو آ جاؤ، تو بعض لفظ ہوتے ہیں تعال، بعض ہوتا ہے اقبل، ایک لفظ ہوتا ہے ہلما۔ تو اس طرح ایک ہی لفظ کو ڈفرنٹ طریقے سے ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی تھی اس قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن تو قریش کی اس پہ نازل ہوا تھا نا۔ وہ میں وہ ابھی میں بات کرتے ہیں، لیکن میں پہلے انیشیل سٹیج کی بات کر رہا ہوں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کو لکھوایا تھا، اس کو اس طریقے سے بنوایا تھا کہ اس کے اندر گنجائش تھی کہ وہ 7 لہجوں میں 7 طریقوں پر پڑھ سکیں، فلاں ہر قبیلہ اپنی اپنی زبان سے جو بھی پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جلدی کا لفظ لے لیجئے، تو آپ اس کو جلدی بھی پڑھ سکتے ہیں، ترنت بھی پڑھ سکتے ہیں، چھیتی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور بھی لفظ پڑھ سکتے ہیں، ہر قبیلہ اپنے اپنے آواز سے پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ معنی سیم ہوتے تھے. ہاں جی. معنی سیم ہوتے تھے، الفاظ ڈفرنٹ ہوتے تھے، اس سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قرآن جو ہے وہ لکھ کر محفوظ ہو گیا، ایک ہی کاپی جو ہے نا وہ رکھی گئی، وہ حضرت ابوبکر کے پاس تھی، لیکن جو باقی صحابہ تھے وہ ابھی بھی حفظ پر ہی چل رہے تھے، اپنے اپنی میمورائزیشن پر ہی چل رہے تھے۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ قرآن جو ہے چلا گیا حضرت عائشہ کے پاس۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو وہ قرآن حضرت عائشہ سے حضرت عمر کے پاس آ گیا۔
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ قرآن جو ہے وہ چلا گیا حضرت حفصہ کے پاس. اب ہوا یہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے. عربی اور عجمی بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے جن کی اصل زبان عربک نہیں تھی. صحابہ بھی مدینہ سے نکل کر پھیل گئے، کچھ فارس میں، کچھ عراق میں، کچھ شام میں، کچھ مصر میں، کچھ حبشہ میں، کچھ آرمینیا میں، اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے. اب یہ جو صحابہ پھیلے ہیں دین کو لے کر، یہ وہی صحابہ ہیں جو جلدی بھی پڑھتے تھے، جو چھیتی بھی پڑھتے تھے، جو ترنت بھی پڑھتے تھے. تو اپنے اپنے لہجوں کو یہ لے گئے اپنے اپنے علاقوں میں جہاں یہ پہنچے. جو صحابہ پہلے یہ قرآن لے کر پہنچے ان کو تو پتہ تھا کہ قرآن 7 زبانوں میں نازل ہوا ہے، 7 لہجوں میں نازل ہوا ہے، کوئی بھی لہجہ ٹھیک. لیکن جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے ان کو اس بات کا آئیڈیا ذرا کم تھا. تو جب انہوں نے ڈفرنٹ لہجوں میں پڑھنا شروع کیا تو ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. ایک آدمی کہتا تھا کہ نہیں جلدی پڑھنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں نہیں جلدی والا لفظ نہیں ٹھیک، ترنت والا لفظ ٹھیک ہے. تیسرا کہتا کہ نہیں 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 میں نے تو فلاں صحابی سے چھتی کا لفظ پڑھا ہے. تو اس طرح ان میں آپس میں کیا آنا شروع ہو گیا، آپس میں اپنی قرات کو لے کر اصرار شروع ہوگا کہ میری قرات ٹھیک ہے تمہاری غلط ہے. شروع میں یہ اختلاف ذرا معمولی قسم کا تھا، کرتے 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 مرنے مرانے تک یہ بات شروع آ گئی. یہ جو کتاب ہے اس کے اندر صرف اشارہ کیا گیا ہے، پورا ڈیٹیل سے نہیں بیان کیا گیا کیونکہ یہ تاریخ کا ٹاپک نہیں ہے، یہ قرآن کا ٹاپک ہے تو وہاں پر آتا ہے. تو جب بات یہاں تک پہنچی تو پھر صحابہ نے مشورہ دیا کہ قرآن کو جو ہے اب وہ جو ہے نا ایک گنجائش رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر کے صرف ایک ہی لینگویج میں اکٹھا کیا جائے. تو پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریش کی جو لینگویج تھی وہ لہجہ جو قریش والے پڑھتے تھے اس پر سارے کے سارے قرآن کو جمع کر دی. اور جو پہلے والا کاپی تھی جو مدر کاپی تھی اس کو جلا دیا. اور نیا جو قرآن ہے جس میں اب 7 لہجوں کی گنجائش نہیں تھی، بس صرف ایک ہی لہجہ تھا جو کہ قریش والوں کا تھا، اس کی بہت ساری کاپیاں بنوائیں اور اسی کو ایز اے بیک اپ اور اسی کو ایز اے مدر بک سب علاقوں میں روانہ کر دیا. ٹھیک ہو گیا، یہ سٹوری سمجھ میں آ گئی ہے. سر اب جو ہے اب جو رائج ہے تو اب تو یہ جو حفص بن عاصم اور پھر یہ کیسے کہتے ہیں، یہ کس اس میں آتا ہے جو ہم نارملی پڑھتے ہیں اجمی؟ ہاں حفص بن عاصم کی اس میں یہ جو حفص بن عاصم جی ہے اور خلف ہے یہ قراءات ہیں، یہ وہ لہجے نہیں ہیں، یہ قراءات ہیں. اچھا یہ قرات ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا عشرہ کی سبع قراءت ہے، سبع عشرۃ قراءت ہے، ہوں یہ جو قاری حضرات پڑھتے ہیں. جی جی قاری صاحب پڑھتے ہیں ہاں جی. یہ سارے کے سارے طریقے جو ہیں وہ ثابت ہیں. اچھا یہ سارے ثابت ہے نا. ہاں تو مثال یہ کے تو طور قرات ہے. پر یہ قراءت ہیں، یہ اور چیزیں ہیں. یہ قراءت جو ہیں وہ اور چیزیں ہیں. یہ جو میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ 7 لہجے ہیں یہ اور چیزیں ہیں. یہ 7 لہجے والے اچھا جو ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں، یہ صرف ایک ہی لہجہ ہے جو کہ قریش والوں کا ہے. رہی بات قراءت کی، قراءت ہوتے ہیں اعراب سے متعلق کہ ایک لفظ کو ہم مالکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں، ملکی یوم الدین بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ اعراب کے اعتبار سے ہے، صحیح. وہ لہجوں کے اعتبار سے نہیں ہے، سینونیمز کے اعتبار سے نہیں ہے. جو میں بات کر رہا ہوں وہ سینونیمز کی بات ہے کہ آپ ایک لفظ کو ہٹا کر کمپلیٹلی اس کی جگہ کوئی اور لفظ ڈال دیں، اور لفظ ہیں. صحیح میننگ سیم ہی رہے گا. جیسے جیسے صحیح. جلدی ہے، چھیتی ہے، ہری اپ ہے، کوئکلی ہے، مطلب الفاظ چینج ہو رہے ہیں لیکن میننگ. سیم ہی رہیں گے. لیکن یہ جو قراءت آج کل چل رہی ہیں حفص بن عاصم ہے ان کے اندر الفاظ وہی رہتے ہیں لیکن میننگ چینج ہو جاتے ہیں. کیونکہ سر عربی میں تو بہت ڈیپتھ ہے نا، جیسے عربی میں تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ہاں اسی ایک چیز کے بہت ڈفرینٹ ڈفرینٹ میننگ بھی ہوتے ہیں. ہاں تو میننگ چینج ہو رہے ہوتے ہیں نا. ہاں جیسے اس کی مثال آپ لے لیں قرآن پاک میں لفظ ہے انفسہم جی کہ ایک نبی آئے ہیں تم میں سے ہی، انفسہم تم میں سے ہی ایک نبی آئے ہیں. ٹھیک صحیح. ہے.
اب بعض قرات میں وہ انفسہم ہے اور بعض قرات میں وہ انفسہم ہے، نفیس سے نکلا ہے، نفیس سے۔ صحیح اب دیکھیں انفسہم اگر اعراب نہ لگے ہو تو انفسہم، بعض لوگ اس کو انفسہم پڑھیں گے اور بعض قرات میں انفسہم پڑھیں گے۔ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، معنی بھی ٹھیک ہے کہ تم میں سے ایک نبی آئے ہیں اور تم نفیس لوگوں میں سے ایک نبی آئے ہیں۔ اور یہ جو قرات صحیح ہوتی ہیں اس کی بھی سند ہوتی ہے حدیث کی طرح، پیچھے نبی کی طرف جاتی ہے، اور یہ ساری کی ساری قرات جو ہوتی ہیں، حفص بن عاصم ہے مغرب میں، وہ خلف پڑھتے ہیں، یہ ساری کی ساری قرات جو ہیں وہ احادیث سے ثابت۔ صحیح چلیے ابھی آپ آ گیا 31 کے واقعات میں، چلے جی۔ سن 31 ہجری کے واقعات۔ دربار خلافت سے جو احکام جاری ہوئے ان کے موافق حرم بن حیان لشکری، حرم حیان عبسی، حرز بن راشد بلاد فارس کے اضلاع میں، احنف بن قیس خراسان میں، اور حبیب بن قرہ مرو میں، خالد بن مرہ عبداللہ میں، اچھا مرہ 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 میں، اور خالد اچھا بن ایک منٹ عبداللہ۔ ایک منٹ ایک منٹ، یہ لفظ جو ہے یہ آپ کے پاس یہ کتاب میں مرہ لکھا ہوا ہے؟ جی جی مرہ مرو 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 نہیں ہونا کہا تھا آپ نے؟ مرو ہونا چاہیے واو کے ساتھ۔ جی جی مرو ہے، مرو ہے، آپ کے پاس مرو ہے؟ مرو میں، جی میرے پاس تو مرو ہے، ہاں کتاب میں یہ بالکل غلط لکھا ہے، مرو، یہ مرو ہے۔ جی جی۔ حبیب بن قرہ مرو میں، اور خالد بن عبداللہ بلخ میں، اور قیس بن بیرہ توس میں عامل مقرر ہوئے۔ خراساں کے کئی شہروں میں بغاوت نمودار ہوئی۔ عبداللہ بن عامر نے فوج کشی کر کے تمام بغاوتوں کو فروغ کیا، پھر نیشا پور پر چڑھائی کر کے وہاں کے سرکشوں کو درست کیا۔ نیشا پور سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عامر نے ایک لشکر سرخس کی طرف روانہ کیا اور ایک جمعیت لے کر خود ہیرات کی جانب گئے۔ ہیرات کو فتح کر کے بلخ و تبرستان کی بغاوتوں کو فروغ کیا۔ اس کے بعد کرمان، سجستان اور فارس کے صوبوں میں جا کر وہاں کے تمام سرکشوں کو متی و منقاد کیا۔ اس طرح تمام بلاد ایران و عراق میں عبداللہ بن عامر کی دھاک بیٹھ گئی اور لوگ ان کے نام سے خوف کھانے لگے۔ ہاں یہ یزد یہ جو سارے کے سارے علاقوں کا اوپر ذکر ہوا ہے، یہ سارے کے سارے وہ علاقے ہیں جو پہلے سے ہی مسلمانوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں فتح کر لیے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو علاقے ہیں یہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئے تھے بلکہ ان سے جزیہ لیا جا رہا تھا، تو جیسے ہی ان کو کچھ تھوڑا سا موقع ملتا تو دوبارہ بغاوت کر دیتے، تو دوبارہ ہر علاقے سے جب بھی بغاوت ہوتی تو عبداللہ بن عامر وہاں جا کر جو ہے اس بغاوت کو دور کرتے۔ اگر آپ لوگوں نے اس کو میپ کے اوپر دیکھنا ہے تو میپ کے اوپر جی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہے کرمان ہے، سجستان ہے، یہ سارے کے سارے فارس کے صوبے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ خراسان یہ ہے، اور کرمان یہ ہے، اور سجستان یہ ہے، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ فارس کے صوبے ہیں، اور کچھ اس میں شہر ہیں جیسے مرو ہے، بلخ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، یہ جو خراسان ہے سر، خراسان میں پاکستان اور ایران یہ بھی شامل ہے؟ خراسان جو دکھایا ہوا ہے اس میں خراسان اولڈ، میں پاکستان نہیں ہے، ایران ہے۔ اچھا ایران ہے۔ جی جی صحیح۔ جی، یزدجرد کی ہلاکت۔ یزد کی ہلاکت۔ ایرانی سلطنت تو فاروق اعظم ہی کے عہد خلافت میں برپا ہو چکی تھی۔ سلطنت کے بعد سرحدی صوبے یا بعض شہر جو باقی تھے وہ خلافت عثمانی میں مسخر ہو گئے تھے، لیکن یزد شاہ فارس کی حالت یہ تھی کہ کبھی رئی میں ہے، کبھی بلخ میں، کبھی مرو میں، تو کبھی اصفہان میں، اور کبھی استخر میں ہے، تو کبھی جیہون کو عبور کر کے ترکستان کو چلا گیا ہے، کبھی چین میں ہے، کبھی پھر فارس میں ہے، کبھی پھر فارس کے اضلاع میں آ گیا۔ غرض اس کے ساتھ کئی ہزار ایرانیوں کی جمعیت تھی، اور وہ اپنی خاندانی عظمت اور ساسانی اقتدار و بزرگی کی بدولت لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لینے میں کامیاب ہو جاتا، اور لوگ بھی اس توقع میں کہ شاید اس کا ستارہ اقبال پھر طلوع ہو، اس کے ساتھ ہو جاتے۔ یہی سب سے بڑی وجہ تھی کہ ایران کے اکثر صوبوں، ضلعوں اور شہروں میں کئی کئی بار مرتبہ بغاوت ہوئی اور مسلمان
سرداروں نے اس کو بار بار فرو کیا، یعنی وہ فرو مینز وہ اس کو وہ کیا نا، فتح کیا یعنی. دور کیا. اچھا، اس مرتبہ یعنی سن 31 ہجری میں یزدجرد چین اور ترکستان کی طرف سے ایک جمعیت کے ساتھ نواح بلخ میں آیا. یہاں اس نے بعض شہروں پر چند روز قبضہ حاصل کیا، لیکن اس کے اقبال کی نحوست نے اس کو ناکام فرار ہونے اور مسلمانوں کی قید میں پڑنے کے لیے بھاگ کر ایک پن چکی والے کی پناہ میں جانے پر مجبور کیا. پن چکی والے نے اس کے قیمتی لباس کے لالچ میں جبکہ وہ سو رہا تھا قتل کر دیا، اور لباس اور زیور اور ہتھیار وغیرہ اتار کر اس کی لاش کو پانی میں ڈال دیا. یہ واقعہ نواح مرو میں مقام مرغاب کے متصل 123 اگست سن نہیں 650 120 کیا نہیں، ہے؟ وہ سلیش ہے، سلیش. اچھا، یہ ایسے اس میں تو پورا یہ جو بک ہے نا اس میں تو پورا 123 لکھا ہوا ہے. اچھا پتہ نہیں کیا نہیں لکھا ہوا ہے. سلیش ہے، 1 نہیں، وہ سلیش ہے. 23 اگست ہے. اچھا 23 اگست سن یہ تو آگے تو 651 ہے نا. جی، یہ عیسوی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا عیسوی، ٹھیک ہے. 651 عیسوی کو وقوع پذیر ہوا. یزدجرد کے 4 سال تو عیش و عشرت کی حالت میں گزرے. 16 برس تباہی اور آوارگی میں بسر ہوئے. ان 16 برس میں آخری 10 سال مفروری کے عالم میں گزرے. اس کے بعد ایرانی فتنے سب فرو ہو گئے. اسی سال محمد ابی حذیفہ اور محمد بن ابی بکر نے جو مصر میں والی مصر عبداللہ بن سعد بن ابن سرح کے پاس مقیم تھے، عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے مخالفت اور ناخوشی کا اظہار کیا. عبداللہ بن سعد کے ساتھ ان دونوں بزرگوں کی ناخوشی بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ انہوں نے اعلانیہ حضرت عثمان غنی پر اعتراض و طعن کیا. انہوں نے عبداللہ بن سعد جیسے شخصوں کو جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناخوش رہے صوبوں کا گورنر بنا کر رکھا، اور ان کی زیادتیوں اور مظالم دیکھ کر بھی معذور نہیں کرتے. اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا ایک تھوڑا سا نا بیک اپ سمجھ لیجئے. اب جی بہت سارے جو بڑے بزرگ صحابہ ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے. اب ان کی اگلی جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن آ چکی ہے، جن کو ہم جو اکثر مطلب صحابہ کی جو آگے اولاد ہے، وہ ظاہری بات ہے وہ تابعین ہوگی یا وہ صحابی ہوں گے. ان میں تابعین بھی ہو سکتے ہیں نا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا لیکن صحابہ کو دیکھا ہے. اب یہاں پر جو ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں جب ایک جنریشن چلی جاتی ہے اور دوسری جنریشن آ جاتی ہے تو ظاہری بات ہے چیزیں بدل جاتی ہیں، ہمدردیاں بدل جاتی ہیں، پرائیورٹیز بدل جاتی ہیں، چیزوں کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ بدل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو محمد بن ابی بکر جو کہ ابو بکر کے بیٹے تھے، ان کا اختلاف ہو گیا مصر میں عبداللہ بن ابی سر کے ساتھ. عبداللہ بن ابی سر کے بارے میں اگر آپ لوگوں کو میں کل پڑھا ہے تو کیوں اللہ کے نبی ان سے ناخوش تھے بلا؟ کل پڑھا ہم نے کہ وہ ایک دفعہ مرتد ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ ہاں مرتد ہو گئے تھے. جی سر کل پڑھا ہے نا، مرتد ہاں، ہو گئے تھے. تو پھر لیکن وہ پھر دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو ابو بکر کو، محمد بن ابو بکر کو یہی تھا ان کو کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے لوگوں کو کیوں گورنر بنا رکھا ہے جن سے اللہ کے نبی ناخوش تھے. حالانکہ ان کو اختلاف کسی اور بات سے ہوگا، لیکن جب اختلافات ہوتے ہیں تو پھر اور باتیں بھی کھل کر سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. بہرحال ان کو اختلاف ہوا، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوا. تو ان کو مصر کے گورنر سے جو کہ عبداللہ بن ابی سر تھے ان سے بھی اختلاف ہوا. ان کی پاداش میں ان کو اختلاف ہو گیا حضرت عثمان سے بھی، کہ حضرت عثمان نے ایسے لوگوں کو کیوں گورنر بنا رکھا ہے جن سے اللہ کے نبی ناخوش رہے. پھر آگے کیا ہوا؟ 32 کے واقعات. یہ سر عبداللہ بن سعد سے بھی ان کو وہ ہوا تھا کیا؟ اس سے بھی ان کو اختلاف ہوا تھا؟ یہ وہی ہیں، عبداللہ بن سعد ہی ہیں. عبداللہ بن سعد ہی ہیں؟ جی جی جی، ابھی سر. اچھا ابھی سر، اچھا ان کا کمپلیٹ نام اچھا ابھی سر ہے. اوکے ٹھیک ہے. سن 32 ہجری کے واقعات. سن 31 ہجری کے ماہ ذی الحج میں جب عبداللہ بن عامر حج بیت اللہ کے لیے خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے تو ملک ایران کے ایک اور ایرانی سردار مسمى قارن نے ملک کے مختلف صوبوں سے 40,000 کا ایک لشکر جمع کر کے ایرانی صوبوں پر قبضہ کر لینے کا مناسب موقع پایا. قارن
کی اس شرارت و دلیری کے مقابلے میں عبداللہ بن حازم ایک سردار نے صرف چند ہزار مسلمانوں کی جمعیت سے وہ کارگ نمایاں کیا کہ ایرانیوں کو سخت ترین ذلت و نامردگی کے ساتھ شکست کھانی پڑی۔ عبداللہ بن حازم اپنی 3000 جمعیت کو لے کر ایرانیوں کے 40,000 لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ قریب پہنچ کر انہوں نے مجاہدین کو حکم دیا کہ اپنے اپنے نیزوں کو کپڑا لپیٹ لیں اور کپڑے تیل اور چربی سے تر کر لیں۔ جب لشکر قارن کے قریب پہنچا تو شام ہو کر رات ہو چکی تھی۔ عبداللہ بن حازم نے حکم دیا کہ تمام نیزوں کے کپڑوں کو آگ لگا دیں اور دشمن پر حملہ آور ہوں۔ اس اچانک حملہ آوری اور ان شعلوں کی روشنی دیکھ کر ایرانی حواس باختہ ہو کر بھاگے اور کسی کو مقابلے کرنے کا ہوش نہ رہا۔ مسلمانوں نے بہتوں کو قتل کیا، بہتوں کو گرفتار کیا، بہت سے اپنی جان بچا کر لے گئے اور بچ کر نکل گئے۔ عبداللہ بن عامر حج بیت اللہ سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بعض روایت کے بموجب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 85 برس کی عمر میں اسی سال یعنی سن 32 ہجری میں وفات پائی اور بہت سی دولت اور اولاد چھوڑی۔ سن 33 ہجری کے واقعات۔ ولید بن عقبہ کی معزولی کے بعد کوفہ کی گورنری پر سعید بن العاص مقرر ہوئے تھے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ سعید بن العاص نے کوفہ میں پہنچ کر اہل کوفہ کی دلجوئی اور مدارت پہ کوئی کوتاہی نہ کی۔ مالک بن حارث نخعی جو مالک بن اشتر کے نام سے مشہور ہے، ثابت بن قیس ہمدانی اور اسود بن یزید، القمہ بن قیس، جنب بن یہ لفظ ہے جندب اوکے، جندب بن زہیر، جندب بن کعب ازدی، ارا بن جعد، عروہ اچھا اوکے، عروہ بن جعد، عروہ بن الحق خزائی، ساسا و زید پسران، سوجان بالمواعدی، یہ کیا ہے، کمیل بن زیاد وغیرہ۔ ہم سب سعید بن العاص کی صحبت میں آ کر بیٹھتے اور بے تکلفانہ باتیں کرتے، کبھی ہنسی مذاق کی باتیں بھی ہو جاتی۔ ایک روز سعید بن العاص کو گورنر کوفہ کی زبان سے نکلا کہ یہ علاقہ تو قریش کا باغ ہے۔ یہ سن کر مالک اشتر نے فوراً غصے کے لہجے میں کہا کہ جس علاقے کو اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کے زور سے فتح کیا، تم اس کو اپنی قوم کا بستان خیال کرتے ہو۔ ساتھ ہی دوسرے لوگوں نے اس قسم کی باتیں شروع کی۔ شور و غل بلند ہوا تو عبد الرحمن اسدی نے لوگوں کو شور و غل بجانے سے منع فرمایا۔ اس پر سب نے مل کر عبد الرحمن کو مارا اور اس قدر زد و کوب کیا کہ بیچارہ بے ہوش ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سعید بن العاص نے رات کی صحبت موقوف کر کے درباری مقرر کر دیے کہ لوگوں کو آنے سے باز رکھیں۔ اس رات کی روزانہ مجلس کے برخاست ہونے کا لوگوں کو بہت ملال ہوا اور اب عام طور پر جہاں 2-4 آدمی مل کر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے، سعید بن العاص کی اور ان کے ساتھ حضرت عثمان کی بھی شکایتیں زبان پر لاتے۔ ان شکایات کرنے والوں کے گرد بہت سے بازاری آدمی جمع ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ یہ سلسلہ طویل ہوا اور فتنہ بڑھنے لگا تو سعید بن العاص نے یہ تمام رودات حضرت عثمان غنی کی خدمت میں لکھ کر بھیج دی۔ عثمان غنی نے جواباً سعید بن العاص کو لکھا کہ ان لوگوں کو کوفہ سے شام کی طرف امیر معاویہ کے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سعید بن العاص نے سب کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان کی خوب خاطر مدارت کی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے اور ان کا روزینہ بھی مقرر کر دیا۔ بات یہ تھی کہ حضرت عثمان غنی نے حضرت امیر معاویہ کو لکھ دیا تھا کہ چند سرکش لوگوں کی ایک جماعت تمہاری طرف بھجوائی جاتی ہے، تم کوشش کرو کہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اس لیے امیر معاویہ نے ان لوگوں کے ساتھ نہایت محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کیا۔ چند روز کے بعد انہوں نے لوگوں کو سمجھایا کہ قریش کی سیادت کو تسلیم کریں، مسلمانوں کے باہمی اتفاق کو درہم برہم نہ ہونے دیں۔ لیکن خلیفہ ابن سوجان نے امیر معاویہ کی نہایت معقول و ہمدردانہ باتوں کو بہت ہی غیر معقول اور سراسر نادرست جواب دیا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ مجبوراً امیر معاویہ نے حضرت عثمان کو لکھ کر یہ لکھا کہ یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نظر نہیں آتے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو لکھا کہ ان لوگوں کو حمص کی جانب عبد الرحمن بن خالد کے پاس بھیج دو۔
حضرت امیر معاویہ نے ان کو ہمس کی جانب روانہ کر دیا۔ عبد الرحمن بن خالد والی ہمس نے ان کے ساتھ ان کے حسب حال سختی اور درشتی کا برتاؤ کیا، حتیٰ کہ اپنی مجلس میں بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں دی۔ چند روز کے بعد یہ لوگ سیدھے ہو گئے اور اپنی سابقہ سرکشی کی حرکات پر اظہار افسوس کیا۔ عبد الرحمن بن خالد نے اس کی اطلاع دربار خلافت کو لکھ بھیجی۔ وہاں سے اجازت آ گئی کہ اگر یہ لوگ اب کوفہ کی طرف جانا چاہیں تو جانے دو۔ اچھا جی، اب آگے ہے ایک نیا کریکٹر آنے والا ہے ہسٹری کے اندر۔ جی اس اس کی کا کافی سنا ہے، عبداللہ بن سبا۔ جی جی ہاں، پہلے یہاں پر رک کر پہلے یہ سن لیتے ہیں کہ کس کس نے عبداللہ بن سبا کا نام سنا ہوا ہے پہلے اپنی زندگی میں۔ جی جو سر، نہیں، کافی سنا ہوا ہے۔ ہاں جو نہیں بول سکتے وہ ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ سر میں نے سنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کس نے نہیں سنا ہوا چلیں یہ بتا دیں۔ میں نے نہیں سنا سر۔ چلیں، عبداللہ بن سبا، یہ نام یاد رہ جائے گا آپ کو، مرتے تک ہی یاد رہ جائے گا۔ چلیں پہلے اس کا جو ہے نا تھوڑا سا سن لیتے ہیں اس کا انٹروڈکشن، اس کے بعد چلیں۔ ٹھیک ہے جی۔ عبداللہ بن سبا المعروف بن ابن سعودہ شہر صنعا کا رہنے والا ایک یہودی تھا۔ ہاں، وہ ایک حضرت منٹ، عثمان غنی صنعا کہاں پر ہے بلا؟ صنعا اس میں ایجپٹ میں سر، یمن یمن میں صنعا جو ہے وہ یمن میں ہے، اور آج بھی یمن کا کیپٹل ہے۔ یہ آپ لوگوں کو میپ نظر آ رہا ہوگا، بالکل مغرب میں دیکھیں نیچے کر کے، یہ یمن صنعا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر جو ہے وہ صنعا ہے، جو ابھی تک بھی کیپٹل ہے یمن کا۔ تو یہ عبداللہ اسی بن نام سب، سے ہی ہے، جی صنعا کے نام سے ہی ہے۔ جی صنعا، ہاں ہاں صنعا صنعا کے نام سے، صنعا صحیح۔ جی۔ چلیں جی، عبداللہ بن سبا وہاں کا رہنے والا ہے، ایک یہودی تھا، یعنی ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا ابھی۔ چلیں، یہودی تھا، ہاں صحیح صحیح۔ وہ حضرت عثمان غنی کے عہد خلافت میں یہ دیکھ کر کہ مسلمانوں کو دولت خوب حاصل ہوتی ہے اور اب یہی دنیا میں سب سے بڑے فاتح قوم بن گئی ہے، مدینہ میں آیا اور بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گیا۔ مدینہ میں اس کا آنا اور رہنا بہت ہی غیر معروف اور ناقابل التفات تھا۔ اس نے مدینہ میں رہ کر مسلمانوں کے اندرونی اور داخلی کمزوریوں کو خوب جانچا اور مخالف اسلامی تدابیر کو خوب سوچا۔ انہی ایام میں بصرہ کے اندر ایک شخص حکیم بن جبلہ رہتا تھا۔ اس نے یہ ترہ اختیار کیا کہ اسلامی لشکر کے ساتھ کسی فوج میں شریک ہو جاتا تو موقع پا کر ذمیوں کو لوٹ لیتا، یعنی ذمیوں یعنی وہی وہاں کے جو نان مسلم تھے نا، جی جی ٹھیک ہے، کبھی کبھی اور لوگوں کو بھی اپنا شریک بناتا اور ڈاکہ زنی اختیار کرتا۔ اس کی ڈاکہ زنی کی خبریں مدینہ میں حضرت عثمان تک پہنچی۔ انہوں نے گورنر بصرہ کو لکھا کہ حکیم بن جبلہ کو شہر بصرہ کے اندر نظر بند رکھو اور حدود شہر سے باہر ہرگز نہ نکلنے دو۔ اس حکم کی تعمیل میں وہ بصرہ کے اندر محصور اور نظر بند رہنے لگا۔ عبداللہ بن سبا حکیم بن جبلہ کے حالات سن کر مدینہ سے روانہ ہوا اور بصرہ میں پہنچ کر حکیم بن عبداللہ کے مقام پر مقیم ہوا۔ یہاں اس نے حکیم بن جبلہ اور اس کے ذریعے اس کے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے مراسم پیدا کیے، اپنے آپ کو مسلمانوں کا حامی اور خیر خواہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر کر کے لوگوں کے دلوں میں اپنے منصوبے کے موافق فساد انگیز خیالات اور عقائد پیدا کرنے لگا۔ کبھی کہتا ہے کہ مجھ کو تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان اس بات کے تو قائل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے، لیکن اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں ضرور آئیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں کو ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معادہ کی غلط تفسیر، الى معادی، اچھا رادو کا، اچھا اس میں دو، ٹھیک ہے، رادو کا الی المعادی الى کی معادی۔ غلط معادی۔ ہاں، اس کی پہلے اس کا ترجمہ سن لیں۔ ان جی الذی، بتائیے۔ وہ بے شک وہ، جس نے فرض علیک القرآن، جس نے آپ پر قرآن کو اتارا ہے، لرادک الی معادی، وہ ان قریب آپ کو واپس لوٹانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ قرآن کی آیت ہے یہ؟ جی جی قرآن کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، غلط تفسیر کی، اچھا ہاں اس ٹھیک کا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ
اے نبی جی وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہ اللہ آپ کو ایک دن واپس لوٹائے گا معاد کی طرف. یہاں پر معاد کی جو ہے نا وہ 3-4 تفاسیر ہیں. ایک تفسیر یہاں پر مکہ ہے کہ آپ جی لوگوں کو مکہ میں آپ پیدا ہوئے، پھر مکہ سے آپ کو آپ کی قوم نے نکالا تو آپ بہت پریشان ہوتے تھے. ظاہری بات اپنے شہر سے نکل جانا. ہم، جیسے اب کراچی والوں کو اگر نکالے بندہ باہر کراچی سے، کہ کراچی والے تو ویسے ہی مر جائیں گے کیونکہ کراچی والی بریانی تو کہیں ملے گی نہیں ان کو. صحیح 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 تو ٹھیک ٹھیک رائٹ یہاں رائٹ. سے معاد کا مطلب کیا ہے؟ مکہ. کیا ہے نبی جی ابھی آپ کی قوم آپ کو نکال رہی ہے، پریشان نہ ہو جائیے، اللہ ان قریب آپ کو واپس لوٹائے گا. کہاں پر؟ مکہ کی طرف دوبارہ. مکہ میں. تو فتح مکہ میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں داخل ہو گیا. اس کی مشہور تفسیر یہ ہے. لیکن صحیح. عبداللہ بن سبا نے اس کی تفسیر کو غلط کر کے کہ اللہ کے نبی جب فوت ہو جائیں گے تو دوبارہ ان کو زندہ کر کے اللہ بھیجیں گے، یہ تفسیر سناتا رہا. واہ، ہوں. ٹھیک ہے. یہ غلط تفسیر سنا سنا کر اس عقیدے پر قائم کرنا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعت دنیا میں ضرور ہوگی. بہت سے احمق اس فریب میں آ گئے. پھر اس نے ان احمقوں کو اس عقیدے پر قائم کرنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر ایک خلیفہ اور وصی ہوا کرتا ہے. وصی مینس وصی. وصی وصی. وصی کا مطلب اچھا، ہوتا ہے جس کو وصیت کی جاتی ہے. وصیت کی جاتی ہے نا، جہاں وصیت سے. ٹھیک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی حضرت علی ہیں. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ خاتم اوصی. الاوصیاء ہیں. ہاں. اے، پھر اس نے اعلانیہ کہنا شروع کیا کہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی کے سوا دوسروں کو خلیفہ بنا کر بڑی حق تلفی کی ہے. اب سب کو چاہیے کہ حضرت علی کی مدد کریں اور موجودہ خلیفہ کو قتل یا معزول کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا دیں. عبداللہ بن سبا یہ تمام منصوبے اور اپنی تحریک کی ان تمام چیزوں کو مدینہ منورہ سے سوچ سمجھ کر بسا آیا تھا، اور اس نے نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ باقساط اپنی مجوزہ بد عقیدیوں کو شائع کرنا اور لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. رفتہ رفتہ اس فتنے کا حال بصرہ کے گورنر عبداللہ بن عامر کو معلوم ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن سبا کو بلا کر پوچھا، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ عبداللہ بن سبا نے کہا، مجھ کو اسلام سے دلچسپی ہے، میں اپنے یہودی مذہب کی کمزوریوں کے خلاف ہو کر اسلام کی طرف متوجہ ہوا ہوں اور یہاں آپ کی رعایا بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میں نے تمہارے حالات اور تمہاری باتوں کو تحقیق کیا ہے. مجھ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تم کوئی فتنہ برپا کرنا اور مسلمانوں کو گمراہ کر کے یہودی ہونے کی حیثیت سے جمعیت اسلامی میں افتراق و انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو. چنانچہ عبداللہ بن عامر کی زبان سے پتے کی باتیں نکل گئی تھیں. لہٰذا اس کے بعد عبداللہ بن سبا نے بصرے میں اپنا قیام مناسب نہ سمجھا اور اپنے خاص الخاص رازدار اور شریک کار لوگوں کو چھوڑ کر اپنی بنائی ہوئی جماعت کے مناسب تجاویز و ہدایات سمجھا کر بصرہ سے چل دیا اور دوسری اسلامی فوجی مرکز یعنی کوفہ میں آیا. یہاں پہلے ہی سے ایک جماعت حضرت عثمان اور ان کے عامل کی دشمن موجود تھی. عبداللہ بن سبا کو کوفہ میں آ کر بصرہ سے زیادہ بہتر موقع اپنی شرارتوں کو کامیاب بنانے کا ملا. عبداللہ بن سبا کو ایک طرف تو اسلام سے مخالفت تھی، دوسری طرف اس کو حضرت عثمان غنی سے خاص ذاتی عداوت تھی اور حضرت عثمان غنی سے کوئی انتقام یا بدلہ لینے کا خواہش مند معلوم ہوتا تھا. کوفہ میں آ کر بہت جلد عبداللہ بن سبا نے اپنے زہد و اتقاء کا سکہ لوگوں کے دلوں پر بٹھا دیا. عام طور پر لوگ اس کو تعظیم و تکریم کی نگاہ سے دیکھنے اور اس کا ادب و لحاظ کرنے لگے. جب کوفہ میں عبداللہ بن سبا کے پھیلائے ہوئے خیالات کا چرچا ہوا تو لوگوں یہاں کے گورنر سعید بن العاص نے اسے بلا کر ڈانٹا اور وہاں کے سمجھدار اور شریف آدمیوں نے بھی اس کو مشتبہ آدمی سمجھا. چنانچہ عبداللہ بن سبا کوفہ سے نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا، مگر جس طرح بصرہ میں وہ اپنی جماعت چھوڑ آیا تھا اسی طرح کوفہ میں بھی اس نے اپنی ایک زبردست جماعت چھوڑ دی جس میں مالک اشتر مذکورہ بالاشخاص اور ان کے احباب اور اقارب زیادہ تر شامل تھے. یہ کوفہ سے وہ مالک شام. مالک مالک اشتر کون ہے بلا؟ ان کا نام تو بہت سنا ہے سر. یہ مالک اشتر اور کچھ لوگوں کا گروپ، یہ وہی گروپ ہے جس کا ابھی اوپر ذکر ہوا ہے جو شام میں
رات کے وقت عبداللہ بن عامر کے پاس رات کو بیٹھا کرتے تھے تو ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی. اچھا، جو باتیں کرتے تھے باتیں کرتے پائے جاتے تھے اور پھر ان کو ہٹا دیا تھا انہوں نے ہاں یہ بہت وہی زیادہ. ایک گروپ ہے جن کو پھر حضرت عثمان نے کہا کہ ان کو شام بھیج دو، پھر شام سے ان کو پھر ہمس بھیج دیا، پھر واپس ان کو کوفہ بھیج دیا. وہی وہ ایک گروپ ہے جو رات میں آپس میں بیٹھ کے گپ شپ لگایا کرتے تھے تو پھر ان کے آپس میں لڑائی ہو گئی تھی. تو وہی گروپ ہے مالک اشتر کا. اچھا، صحیح صحیح صحیح، ٹھیک ہے. کوفہ سے وہ شام یعنی دمشق میں پہنچا تو یہاں اس کی دال زیادہ نہ گلی اور جلد ہی اسے یہاں سے شہر بدر ہونا پڑا. عبداللہ بن سبا کی عداوت حضرت عثمان اور بنی امیہ سے دم بدم ترقی کر رہی تھی اور ہر جلا وطنی اس کے لیے ایک نیا میدان اور نیا موقع کامیابی کا پیدا کر دیتی تھی. شام سے خارج ہو کر وہ اپنا سیدھا مصر پہنچا. وہاں کے گورنر عبداللہ بن سعد تھے. مصر میں عبداللہ بن سبا نے اپنے سابقہ تجربے سے فائدہ اٹھا کر زیادہ احتیاط اور زیادہ گہرے پن کے ساتھ کام شروع کیا. یہاں اس نے اپنی خفیہ سوسائٹی کا مکمل نظام مرتب کیا. محبت اہل بیت اور حمایت علی کے اظہار کو حمایت علی کے اظہار کو خاص الخاص ذریعہ کامیابی بنایا. مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد کی نسبت بھی مصریوں کو اور وہاں کے مقیم عربوں کو شکایتیں تھیں. عبداللہ بن سعد کو افریقہ بربرنیز بربر. قیصر ہاں بربر نیز قیصر قسطنطنیہ کے معاملات کی وجہ سے داخلی باتوں کی طرف زیادہ متوجہ رہنے کی فرصت بھی نہ تھی. یہاں سے عبداللہ بن سبا نے اپنا بصرہ و کوفہ کے دوستوں سے خط و کتابت جاری کی اور مقررہ مجوزہ نظام کے موافق مصر، کوفہ اور بصرہ سے وہاں کے عاملوں کی شکایت میں مدینہ والوں کے پاس پہم خطوط جانے شروع ہوئے. ساتھ ہی بصرہ والوں کے پاس کوفہ اور مصر سے خطوط پہنچے کہ یہاں کے گورنروں نے بڑے ظلم پر کمر باندھ رکھی ہے اچھا ایک منٹ اور یہاں پر رعایا پر جی دیکھیں، یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر یہ آپ ایک مائنڈ سیٹ سمجھ لیں، ایک اس کو حقیقت سمجھ لیں، کبھی بھی سارے کے سارے لوگ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. دنیا کے اندر لوگوں جیسے عربی کے اندر ایک کہاوت ہے رضا الناس غایۃ لا تدرک، کہ لوگ سارے کے سارے لوگوں کو راضی رکھنا یہ ایک ایسی بات ہے جو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی. تو عبداللہ بن سبا کا آپ نے سٹوری سن لی ہے کہ وہ یمن سے وہ مکہ مدینہ آیا، مدینہ سے وہ بصرہ، بصرہ سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے وہ مصر میں چلا گیا. اب ہر جگہ میں ان کو ایسی جماعت مل جاتی تھی جو کہ اپنے اپنے شہروں کے خلیفوں سے کیا ہوتے تھے، ناخوش ہوتے تھے. ناخوش ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلیفہ ٹھیک نہیں تھے، بلکہ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ہر زمانے میں. تو اب ان کی ایک جمعیت بن گئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ مدینہ منورہ خط لکھنا شروع کیے. کوفہ سے بھی جا رہے ہیں خط، بصرہ سے بھی جا رہے ہیں، شام سے بھی جا رہے ہیں، مصر سے بھی جا رہے ہیں. اس ہر شہر میں اس ایک چھوٹی جماعت نے جو کہ اپنے اپنے خلیفہ سے ناخوش تھے اور عبداللہ بن سبا سے وہ ٹیوشن لے چکے تھے، انہوں نے کیا کیا، حضرت عثمان غنی کو مدینہ میں خط لکھنا شروع کیا کہ آپ لوگوں کے جو عامل ہیں، جو گورنر ہیں، وہ ہم پر بہت ظلم کرتے ہیں. یہ خط سچے بھی ہوتے تھے اور زیادہ جھوٹے بھی ہوتے تھے. چلیں آگے. صحیح، موقع سے یعنی فائدہ اٹھایا اس نے موقع کا جی کہ جہاں دیکھا کہ جہاں پرابلم چل رہی ہیں تو وہاں اس کو یہ چیز اپنے جو ہے نا وہ ایک تبلیغ شروع کر دی. جی جی ٹھیک ہے. اور رعایا پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے. اسی طرح بصرہ اور کوفہ سے مصر والوں کے پاس اور بصرہ، مصر اور دمشق سے کوفہ والوں کے پاس خطوط پہنچنے لگے. چنانچہ کسی جگہ بھی عاملوں اور گورنروں کے ہاتھ سے رعایا پر ظلم نہ ہوتا تھا. لہٰذا ہر جگہ کے آدمیوں نے یہ سمجھا کہ ہم سے زیادہ اور تمام صوبوں پر ظلم و تشدد اور بے انصافی روا رکھی جا رہی ہے اور حضرت عثمان غنی ظالمانہ طور پر اپنے عاملوں اور گورنروں کو ان کے عہدوں پر بحال رکھتے ہیں اور معزول کرنے سے انکار کرتے ہیں. چنانچہ ہر ایک صوبہ اور ہر ایک علاقے سے مدینہ منورہ میں برابر خطوط پہنچ رہے تھے. لہٰذا حضرت عثمان غنی نے عمار بن یاسر کو مصر کی جانب اور محمد بن سلمہ کو کوفے کی جانب روانہ کیا کہ وہاں کے حالات دیکھ کر آئیں اور صحیح اطلاع دربار خلافت میں پہنچائیں. عمار بن یاسر جب مصر پہنچے تو وہاں کے ان لوگوں نے جو عبداللہ بن سعد گورنر مصر سے ناخوش تھے
اور ان لوگوں نے جو عبداللہ بن سبا کی جماعت سے تعلق رکھتے تھے عمار بن یاسر کو اپنا ہمنوا و ہم خیال بنا لیا اور ان کو مدینہ منورہ میں واپس جانے سے یہ کہہ کر روک لیا کہ حضرت عثمان غنی دیدہ و دانستہ ظلم و ستم کو روا رکھتے ہیں. اچھا یہ عمار بن یاسر تو وہی ہے نا جو پہلے ایمان لائے تھے جو فرسٹ؟ جی 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 اچھا ٹھیک ہے. ان کی امداد و مصاحبت سے پرہیز کرنا مناسب ہے. محمد بن سلمان نے کوفہ پہنچ کر حضرت عثمان کو اطلاع دی کہ یہاں کے عوام بھی اور شرفا بھی اعلانیہ زبان درازی تان و تشنیع پر زبان کھولتے اور عذر بغاوت کے علامات کا اظہار کر رہے ہیں. انہیں ایام اور اس ایام میں اشعث بن قیس، سعید بن قیس، صائب بن اقرع، مالک بن حبیب، حکیم بن سلامت، جریر بن عبداللہ، سلیمان بن ربیعہ وغیرہ حضرات جو صاحب اثر اور عزم و ہمت کے وارث اور خلافت اسلامیہ کے حامی تھے کوفہ سے دوسرے مقامات کی طرف روانہ ہو چکے تھے. سعید بن العاص نے ہر طرف شورش اور لوگوں کی زبانوں پر اعلانیہ شکایت کو دیکھ کر قعقاع بن عمرو کو اپنا قائم مقام بنایا اور کوفہ سے مدینے کا عزم کیا کہ خلیفہ وقت کو جا کر خود زبانی تمام حالات سنائیں اور اندیشہ و خطر کی پوری کیفیت سمجھائیں. سعید بن العاص کے روانہ ہونے کے بعد کوفہ کے لوگوں نے مالک اشتر وغیرہ کو جو کہ حمص پہ مقیم تھے لکھا کہ آج کل کوفہ بالکل خالی ہے، جس طرح ممکن ہو اپنے آپ کو کوفہ میں پہنچا دیں. کوفہ میں باروب امال خلافت کے موجود نہ رہنے کے سبب عوام کی زبانیں بالکل بے لگام ہو گئیں اور اعلانیہ لوگ حضرت عثمان غنی اور ان کے عاملوں کو برا بھلا کہنے اور طعن و تشنیع کرنے لگے. اس ہنگامے نے یہاں تک ترقی کی کہ یزید بن قیس کوفہ والوں کی ایک جمعیت ہمراہ لے کر اس ارادے سے نکلا کہ مدینہ میں پہنچ کر حضرت عثمان غنی کو خلافت پر مجبور کرے. قعقاع بن عمرو یہ دیکھ کر صدر راہ ہوئے اور ایک جمعیت اپنے ہمراہ جا کر یزید بن قیس کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئے. یزید نے قعقاع بن عمرو کی منت و سماجت کر لی اور کہا کہ مجھ کو سعید بن العاص سے بعض شکایات ہیں، اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ تھا کہ سعید بن العاص کو کوفہ کی گورنری سے معزول کرایا جائے. قعقاع بن عمرو نے یزید کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے بعد ہی مالک بن اشتر اپنی جماعت کے ساتھ حمص سے کوفہ پہنچ گیا. ان لوگوں کے کوفہ پہنچنے پر شورش پسندوں میں سے ایک تازہ قوت اور جوش پیدا ہوا. مالک اشتر نے اعلانیہ لوگوں پر یزید بن قیس کی جماعت میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور خود بھی یزید بن قیس کے لشکریوں میں شامل ہو کر کوفہ سے روانہ ہوا. یہ یزید تو سر ڈیفرنٹ والا، وہ والا یزید تو نہیں ہے نا یہ نہیں جس نے وہ تو بھی بہت سالوں بعد آنا ہے. بہت سارا بتانا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا قعقاع اس جمعیت کا مقابلہ نہ کر سکے. یہ لوگ کوفہ سے روانہ ہو کر قادسیہ کے قریب مقام جرہ میں پہنچے. سن 34 ہجری کے واقعات. کوفہ کی تو وہ حالت تھی جو اوپر مذکور ہے. ادھر حضرت عثمان غنی نے اپنے دوسرے عاملوں کے نام بھی فرامین روانہ کر دیے کہ اس مرتبہ بعد حج سب مدینہ منورہ میں میرے پاس آ کر شریک مشورہ ہوں. چنانچہ شام سے حضرت امیر معاویہ، مصر سے عبداللہ بن سعد بن ابی سراح، کوفہ سے سعید بن العاص، بصرہ سے عبداللہ بن عامر اور بعض دوسرے چھوٹے چھوٹے صوبوں سے بھی وہاں کے عامل مدینہ میں آ کر جمع ہوئے. حضرت عثمان غنی نے علاوہ ان عمال کے مدینہ منورہ سے صاحب الرائے حضرات کو شریک کے مجلس کیا یہ کیا اور مطلب ہے دریافت کیا. کہ صاحب الرائے حضرات کو، یہ صاحب الرائے حضرات کیا ہوتے ہیں؟ صاحب رضایت مطلب جو ان کو جو کہنا چاہیے وہاں کے جو میچور لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. میچور لوگ مدینہ کے جو وہ لوگ جو اپنی رائے دے سکتے ہیں، ان کی رائے قبول کی جاتی ہے. صحیح ٹھیک ہے. شورش جو میرے خلاف پھیلی ہے اس کا سبب بتاؤ اور مجھ کو مفید مشورہ دو کہ میں کیا کروں. عبداللہ بن عامر نے کہا کہ میرے نزدیک ان لوگوں کو جہاد میں مصروف کر دینا بہتر علاج ہے. خالی بیٹھے ہوئے اس قسم کے فساد اور فتنے سوچتے ہیں. جب جہاد میں مصروف ہو جائیں گے تو یہ شورشیں خود بخود فنا ہو جائیں گی. سعید بن العاص نے کہا کہ ان شرعی لوگوں کے سرداروں یعنی شرارت کے اماموں کی بات بات پر معقول گرفت کی جائے اور ان کو منتشر کر دیا جائے. ان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے پیرو لوگ خود بخود منتشر ہو جائیں گے. امیر المومنین حضرت عثمان غنی نے
کہا کہ یہ رائے تو معقول ہے لیکن اس پر عمل درآمد آسان نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ ہم لوگ جو صوبوں کے گورنر ہیں اپنے اپنے صوبوں کو سنبھالیں اور ان مفسدوں سے ہر ایک صوبے کو بالکل پاک کر دیں۔ عبداللہ بن سعد نے کہا کہ یہ لوگ سب کے سب لالچی اور زبردست ہیں، ان کو مال و زر دے کر اپنا بنا لینا چاہیے۔ اسی مجلس میں جب شورش اور فساد کے متعلق اصل حالات ایک دوسرے سے دریافت کیے گئے تو معلوم ہوا کہ تمام شورش بحث فرضی اور خیالی طور پر برپا کی گئی ہے، اصلیت اس کی کچھ بھی نہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ لوگوں کو اور بھی تعجب ہوا۔ بعض حضرات نے یہ مشورہ دیا کہ جو لوگ اس قسم کی شرارتوں اور بغاوتوں میں حصہ لیتے ہیں ان سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کر دیا جائے اور مجرموں کے ساتھ نرمی اور رعایت کو روا نہ رکھا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ میں صرف اسی قدر سزا دے سکتا ہوں جس قدر قرآن و حدیث نے مقرر کی ہے، جب تک میں کسی کو اعلانیہ مرتد ہوتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اس وقت تک کیسے کسی کو قتل کر سکتا ہوں؟ جن جرموں کی حدود مقرر ہیں انہی پر حد جاری کر سکتا ہوں، باقی اپنے خلاف پر ایک فتنے کو صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کرنے کا عزم رکھتا ہوں۔ غرض اس قسم کی باتیں ہو کر یہ مجلس برخاست ہوئی اور کوئی خاص تجویز اور طرز عمل نہیں سوچا گیا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ جہاد کے لیے بعض اطراف میں فوجیں روانہ کرنے کا حکم ضرور بعض عاملوں کو دیا گیا۔ مدینہ منورہ سے روانہ ہو کر عمال اپنے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہوئے۔ جب سعید بن العاص نے اپنے صوبے کی طرف روانہ ہوئے تو مقام جرہ پر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کوفہ والوں کا ایک بہت بڑا لشکر یزید بن قیس کی ماتحتی میں موجود ہے۔ سعید بن العاص کے پہنچنے پر یزید نے بڑی سختی اور درستی سے کہا کہ تم یہاں سے فوراً واپس چلے جاؤ، ہم تم کو کوفہ میں ہرگز داخل ہونے نہ دیں گے۔ یہ سن کر سعید بن العاص نے غلام نے کہا کہ یہ ممکن ہے کہ سعید واپس چلے جائیں۔ یہ سن کر مالک اشتر نے فوراً آگے بڑھ کر سعید کے غلام کا پاؤں پکڑا اور اونٹ سے نیچے کھینچ کر قتل کر دیا، اور سعید بن العاص سے کہا کہ جاؤ عثمان سے کہہ دو کہ ابو موسیٰ اشعری کو بھیج دے۔ سعید مجبوراً وہاں سے لوٹے اور مدینہ میں پہنچ کر تمام واجہ حضرت عثمان کو سنایا۔ انہوں نے اس وقت ابو موسیٰ اشعری کو اپنے پاس کوفہ بلا کر گورنری پر مامور فرمایا۔ ابو موسیٰ اشعری مدینہ سے روانہ ہو کر کوفہ میں پہنچے اور اپنے ہمراہ حضرت عثمان کا ایک خط کوفہ والوں کے نام لائے کہ تم نے جس شخص کو اپنے لیے پسند اور منتخب کیا ہے اسی کو تمہاری طرف بھیجتا ہوں۔ یہ بھی لکھا کہ جہاں تک شریعت مجھ کو اجازت دے گی میں تمہاری خواہشات پوری کیے جاؤں گا اور تمہاری زیادتیوں کو برداشت کر کے تمہاری اصلاح کی کوشش کروں گا۔ ابو موسیٰ نے کوفہ میں پہنچ کر جمعہ کے روز تمام لوگوں کے سامنے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا، جس میں جماعت مسلمین کے اندر تفرقہ مٹانے اور امیر المومنین حضرت عثمان کی اطاعت کرنے کی تائید کی۔ ابو موسیٰ کی اس تقریر سے کوفہ میں کسی قدر سکون نمودار ہوا اور تمام لوگ جو سبائی جماعت سے بے خبر اور بے تعلق تھے مطمئن ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن سبا کے گروہ اور حضرت عثمان غنی سے اناد رکھنے والوں نے ایک منٹ آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن سبا؟ جی یہ کیسے ہوگا؟ سوری نہیں حضرت پڑھ دیا میں نے، سوری سر۔ اچھا عبداللہ بن سبا، اوکے عبداللہ بن سبا، نہیں حضرت نہیں لکھا ہوا، شاید بائی مسٹیک پڑھ دیا ہوگا۔ ٹھیک ہے لیکن عبداللہ بن سبا کے گروہ اور حضرت عثمان غنی سے اناد رکھنے والوں نے رفتہ رفتہ حضرت عثمان غنی کے عمال اور کوفہ کے ارد گرد کے اضلاع میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے حکام کے متعلق جو عثمان غنی کے مقرر کیے ہوئے تھے شکایت کرنی شروع کی، اور خط و کتابت کے ذریعے مدینہ منورہ میں دوسرے بالاثر حضرات کو بھی حضرت عثمان غنی سے بدگمان بنانا شروع کیا۔ مدینہ والوں کے پاس جب باہر والوں سے عاملوں کی شکایتیں خطوط پہنچتی تو وہ بہت پیچ و تاب کھاتے، حضرت عثمان غنی کے پاس آتے اور ان کو عمال کی سزا دہی اور معزولی کے لیے مجبور کرتے۔ حضرت عثمان غنی ان دل تحقیق چونکہ اپنے عاملوں کو بے خطا پاتے لہٰذا وہ ان کو سزا دینے پر معزول کرنے میں تعامل کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مدینہ منورہ میں حضرت عثمان غنی کے متعلق لوگوں کی زبان پر اعلانیہ شکایتیں آنے لگیں۔ اچھا یہ ساری وجوہات جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی پہ بہت زیادہ جو آتی ہے نا کہ ان پہ بہت شکایتیں اور ان سے لوگوں کو بہت زیادہ جو بکس میں لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو شکایتیں ہیں یہ ساری کی ساری فیک ہیں، مطلب یہ سارے کا سارا جو معاملہ سٹارٹ ہوا ہے اس کی وجہ جھوٹے خط ہیں جو کہ مختلف شہروں سے شر پسند مطلب جھوٹے لوگ شرارتی لوگ لکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب وہ دیکھتے کہ
حضرت عثمان غنی تحقیق کرتے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسا کہ انہوں نے پچھلے حج میں تمام عاملوں کو اکٹھا کیا، بھائی بتاؤ کیا ہو رہا ہے، تو پتہ چلا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو پتہ چل گیا بڑے بڑے صحابہ کو یہ خط جھوٹے ہیں. لیکن جیسے میں نے بتا دیا کہ نیکسٹ جنریشن آ گئی ہے، ان کا جی ایک جنریشن کا دوسری جنریشن میں گیپ ہوتا ہے. جو صحابہ میں آپس میں عزت و احترام ہوتا ہے وہ بعد والی نسل میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صحیح، تو ہر بالکل زمانے میں صحیح. کچھ لفظ ہو، تو یہ جھوٹے خطوں کی وجہ سے آپس میں بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی. تو یہ عبداللہ بن صحیح سبا کی ذاتی دشمنی تھی یا حضرت عثمان غنی سے یا اسلام سے کوئی وہ تھا اس کو؟ جی 2 فیکٹر انہوں نے بیان کیے نا. ایک تو اسلام کے ساتھ ان کی تھی، یہودی تھا وہ. دوسرا حضرت عثمان سے بھی ان کا کوئی پرابلم تھا. دونوں پرابلم تھے. کیونکہ سب عبداللہ بن سبا کا ہی پھیلایا ہوا تھا سب کچھ. جی جی ہاں، یہ ماسٹر کتنا مائنڈ نگاہ وہی ہے. خراب ہے. ماسٹر مائنڈ وہی ہے. ماسٹر مائنڈ. صحیح، ٹھیک ہے. اور جا بجا خلیفہ وقت کی نسبت سرگوشیاں ہونی شروع ہوئیں. یہ رنگ دے کر ابو الاسید سعدی، کعب بن مالک اور حسان بن ثابت وغیرہ رضی اللہ عنہم بعض حضرات مدینہ میں لوگوں کو طعن و تشنیع سے روکتے اور طاعت خلیفہ کی تائید کرتے تھے، مگر لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوتا. یہ وہ زمانہ تھا کہ عبداللہ بن سبا کے ایجنٹ تمام ممالک اسلامیہ اور تمام بڑے بڑے شہروں اور قصبوں میں پہنچ چکے تھے اور اس کے متبعین ہر جگہ پیدا ہو چکے تھے. ممالک اسلامیہ میں طاقت کے اعتبار سے آج کل 5 بڑے بڑے مرکز تھے. مدینہ تو دارالخلافہ تھا اور شروع ہی سے وہ اسلامی طاقت اور شوکت کا منبع اور مرکز رہا تھا. کوفہ اور بصرہ دونوں فوجی چھاؤنیوں میں یا لشکری لوگوں اور جنگجو عربی قبائل کی بستیاں تھیں، اور دونوں مقاموں پر اسلامی طاقت اس قدر موجود تھی کہ تمام ایرانی صوبوں میں جاہیون کے پار ترکستان تک اور آرمینیا تک اور جارجیا کے صوبوں تک اور بحر خزر اور بحر اسود کے ساحلوں تک کوفہ اور بصرہ کا رعب طاری تھا. فسطاط یا قاہرہ بھی فوجی چھاؤنی تھی اور مصر کے علاوہ طرابلس اور فلسطین تک اس کا اثر پڑتا تھا. دمشق تمام ملک کا دارالصدر تھا. یہاں بھی مسلمانوں کی اس قدر فوجی طاقت موجود تھی کہ قیصر روم اس طاقت سے خائف تھا، اور جب کبھی دمشقی فوج کا قیصری فوج سے مقابلہ ہوا رومیوں نے ہمیشہ شکست ہی کھائی. عبداللہ بن سبا شروع ہی میں 5 مرکز کی اہمیت کو محسوس کر چکا تھا اور اس کو معلوم تھا کہ ان کے سوا کوئی چھٹا مقام ایسا نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی فوجی طاقت اور عربوں کی جنگجو جمعیت ان میں سے کسی مقام کے برابر موجود ہو. ہاں لہٰذا وہ سب ایک منٹ میں آپ لوگوں کو ساتھ میں میپ بھی اوپن کر لیتے ہیں. آپ تھوڑا تھوڑا پڑھتے جائیں، میں ساتھ ساتھ میں میپ دکھاتا جاتا ہوں باقیوں کو. تو 5 بڑے بڑے مرکز جو ہیں مسلمانوں کی طاقت کے، تو سب سے پہلا مدینہ منورہ ہے جس کو سرکل کر رہا ہوں میں یہ والا. اس کے بعد دوسرا جو مین پوائنٹ ہے مسلمانوں کا وہ بصرہ ہے. اس کے بعد تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کوفہ ہے. چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ فسطاط یہ ہے. اور جی 5واں جو ہے وہ دمشق. دمشق. جی تو عبداللہ بن سبا جو ہے وہ رہنے والا تھا یمن کا یہاں کا. تو سب سے پہلے وہ کہاں پر آیا؟ مدینہ میں. صحیح. باقی لوگوں کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے نا جو میں سرکل کر رہا ہوں، اس کا ٹائم لائن ہے. جی جی چلیں آگے آپ پڑھیں بک پہ کیا لکھا ہے. مدینہ منورہ سے وہ ٹھیک ہے آیا. لہٰذا وہ سب سے پہلے مدینہ منورہ میں آیا. یہاں سے وہ بصرہ پہنچا، بصرہ سے کوفہ، کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مصر پہنچا. دمشق ٹھیک میں اس کو جی آگے اور ہاں ٹھیک ہے. تو اس طرح وہ سارے کے سارے جو مین پوائنٹ ہیں وہاں پر گیا. وہاں پر جا کر ہر شہر میں کچھ نہ کچھ جماعت اس کو ملتی رہی، تو ایک جمعیت اس کے ساتھ تیار ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے. دمشق میں اس کو حضرت امیر معاویہ کی وجہ سے کم کامیابی ہوئی. باقی ہر جگہ وہ کامیابی کے ساتھ لوگوں کے خیالات کو خراب کرتا اور چھوٹی یا بڑی ایک جماعت بناتا اور اپنے رازدار شریک کار ایجنٹ ہر مقام پر چھوڑتا گیا. دمشق میں بھی اس نے اتنا کام ضرور کیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے فائدہ اٹھا کر لوگوں میں اس خیال کو پھیلاتا کہ ابو ذر سچ کہتے ہیں اور وہ راستی پر تھے، کیونکہ بیت المال کو امیر معاویہ نے اللہ کا مال بتا کر اس پر قبضہ کرنا اور اپنے زیر تصرف رکھنا چاہا ہے، حالانکہ وہ مسلمانوں کا مال ہے اور سارے مسلمان اس پہ شریک ہیں اور انہی میں اس کو تقسیم کر دینا چاہیے. اسی سلسلے میں تو یہ اس نے ابو ذر کا واقعہ کیا بولا؟ ابو ذر کا تو سر وہ ہم نے کل پڑھا تھا.
کل پڑھا تھا کہ وہ ہاں تو وہ ہاں دیکھیں وہ کہتے تھے کہ معروف ہاں اور اللہ کے راستے میں ہی کرنا چاہیے خرچ، جو اس طرح سے کچھ تھا نا. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں شکایتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جہاں دو لوگ رہتے ہیں نا تو آپس میں اختلاف ضرور ہوتا ہے، اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے انسانوں کو، ٹھیک ہے. اب میں اپنی والدہ کو یا اپنی بہن کو یہ کہوں کہ آپ جب آٹا گوندتے ہو تو ہلتے کیوں ہو؟ صحیح ہے، تو ہلنا تو ہوتا ہی ہے، جب بندہ آٹا گوندتا ہے تو ہلتا تو ہے ہی. تو جہاں پر بھی دو انسان رہتے ہیں، تین انسان رہتے ہیں، چار انسان رہتے ہیں، آپس میں آراء کا تو اختلاف ہو ہی سکتا ہے، لیکن ان آراء کو یوز کر کے تذلیل کرنا، بے عزتی کرنا، فتنے پیدا کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے. تو عبداللہ بن سبا نے یہی کام شروع کیا کہ اس نے ہر علاقے میں جو ویک پوائنٹ تھے اس کو لیا. جیسے یہ واقعہ ہوا، ابو ذر کا واقعہ ہوا، ہم نے کل سنا اور بھول گئے ہم، لیکن وہ نہیں بھولا، اس نے کہا کہ نہیں وہ ٹھیک ہے، دوبارہ سے اس کو شروع کر دیا. اللہ اکبر. یعنی بدگمانیاں پیدا کرنی شروع کر دی، ہاں بدگمانیاں جیسے نا بہت زیادہ. جی اسی سلسلے میں اس نے حضرت عثمان غنی کو مورد الزام ٹھہرایا اور لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا. ان کے بعد عبداللہ بن سبا حضرت ابو دردہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت احتیاط اور قابلیت کے ساتھ اپنے خیالات فاسدہ کو ان کی خدمت میں پیش کرنے شروع کیے. انہوں نے عبداللہ بن سبا کی باتیں سن کر صاف طور پہ کہہ دیا کہ تم یہودی معلوم ہوتے ہو اور اسلام کے پردے میں مسلمانوں کو گمراہ کرتے پھر رہے ہو. وہاں جب اس کی دال نہ گلی تو وہ حضرت عبادہ بن سامت ہاں یہ کی لفظ ہے خدمت عبادہ، میں لفظ ہے عبادہ. عبادہ تو وہ حضرت عبادہ بن سامت کی خدمت میں پہنچا. انہوں نے جب اس کے خیالات سنے اور ان کی باتوں سے اس کا اندازہ کیا تو فوراً اس کو پکڑ لیا اور حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں لے جا کر کہا کہ مجھ کو تو یہ وہی شخص معلوم ہوتا ہے جس نے ابو ذر کو بہکا دیا اور تم سے لڑوا دیا. حضرت امیر معاویہ نے اسی وقت اس کو دمشق سے نکلوا دیا تھا اور وہ وہاں سے مصر کی جانب جا کر مصروف کار اور اپنی سازشی تدابیر کے جال کے پھیلانے میں مصروف ہو گیا تھا. جب ممالک کے محروسہ کے ہر گوشے سے مدینہ منورہ میں خطوط آنے لگے اور خود دارالخلافہ میں شورش کے سامان ہوئے تو حضرت عثمان غنی کے پاس مدینے کے بعد اکابر آئے اور ان کو توجہ دلائی کہ اپنے عاملوں کی خبر لیں اور لوگوں کی شکایتیں دور کریں. حضرت عثمان غنی نے صحابہ کرام کی جماعت میں چند معتبر و معتمد حضرات کو منتخب کر کے ہر ایک صوبے کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ اصل حالات معلوم کر کے آئیں اور یہاں آ کر بیان کریں. چنانچہ محمد بن مسلمہ کو کوفے کی جانب، اسامہ بن زید کو بصرہ کی جانب، عبداللہ بن عمر کو شام کی جانب روانہ ہوئے. اسی طرح ہر ایک چھوٹے یا بڑے صوبے کی طرف ایک ایک تفتیش کنندہ روانہ ہوا. چند روز کے بعد سب نے بیان کیا کہ ہم نے تو عاملوں اور والیوں میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی. سب اپنے اپنے علاقے میں پوری توجہ اور کوشش کے ساتھ مصروف کار ہیں اور کوئی خلاف شریعت حرکت بھی ان سے سرزد نہیں ہوئی. نہ رعایا میں سے کوئی شریک اور ذی عقل شخص ان کا شاکی ہے. شاکی کا مطلب شکایت کرنے والا. اچھا، ان کا شاکی ہے. یہ کفایت اہل مدینہ نے سنی اور قدرے ان کی تسکین ہوئی. لیکن چند ہی روز کے بعد پھر وہی کیفیت پیدا ہو گئی. اب یہ وہ زمانہ ہے کہ حج کا موسم قریب آ گیا. حضرت عثمان غنی نے ایک منشور عام ہر شہر و قصبہ میں عام رعایا کے نام اس مضمون کا بھیجا کہ میرے پاس اس قسم کی خبریں پہنچ رہی ہیں کہ میرے عاملوں میں سے رعایا کو کچھ نقصان پہنچ رہا ہے، وہ ظلم و ستم کا برتاؤ کرتے ہیں. لہٰذا میں نے تمام عاملوں کے پاس احکام روانہ کر دیے ہیں کہ وہ اس مرتبہ حج میں ضرور شریک ہوں. بس جس شخص کو میرے کسی عامل سے کچھ شکایت ہو وہ حج کے موقع پر آ کر اپنی شکایت میرے سامنے پیش کرے اور اپنا حق مجھ سے یا میرے عامل سے بات تصدیق وصول کر لے. حضرت عثمان غنی کا فرمان. جی جی سر، میں کہا تھک تو نہیں گئی؟ نہیں پڑھ رہی ہوں، مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان. ایک ایک حکم ہر عامل کے پاس بھی پہنچ گیا ضرور شریک حج ہونا چاہیے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سعد والی مصر اور معاویہ بن ابی سفیان والی شام، عبداللہ بن عامر وغیرہ
رضی اللہ عنہم تمام امال مکہ و مکرمہ میں حج کے موقع پر جمع ہو گئے. اچھا امال کی میننگ کیا ہے؟ یعنی کہ وہ عامل نہ عامل کی جمع ہے نا یہ تو عامل ہے وہ جو گورنر وہاں پر مقرر کیے تھے. گورنر کو امال کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے اوکے رائٹ. اچھا عبداللہ بن سبا کی تجوید کے موافق لوگ ہر ایک صوبے اور ہر ایک مرکز سے روانہ ہوئے اور بجائے اس کے کہ مکہ مکرمہ میں آتے مدینہ منورہ میں آ کر جمع ہو گئے. حج کے ایام میں حضرت عثمان غنی نے اعلان کرایا کہ تمام عامل موجود ہیں، جس کا جی چاہے اپنی شکایت پیش کرے، مگر کوئی شخص کسی عامل کی شکایت لے کر نہ آیا. خلیفہ وقت کی مجلس میں جو بھی شخص موجود تھے وہ اس فساد اور فتنے کے مٹانے کی نسبت باہم مشورہ کرنے لگے اور اس طرح ان کی باتوں نے طول کھینچا. حضرت عثمان غنی نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ فتنہ تو ضرور برپا ہونے والا ہے اور اس کا دروازہ عنقریب کھل جائے گا. اللہ اکبر. میں یہ نہیں چاہتا کہ فتنے کے اس دروازے کو کھولنے کا انتظام مجھ پر عائد ہو. اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ سوائے بہتری اور بھلائی کے اور کچھ نہیں کیا. اس کے بعد سب خاموش ہو گئے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ میں آئے. یہاں آ کر حضرت عثمان غنی نے ان لوگوں کو جو باہر سے آئے ہوئے تھے ایک جلسے میں طلب کیا اور اسی جلسے میں حضرت علی، حضرت اللہ اور حضرت زبیر کو بلایا. حضرت امین معاویہ بھی مکہ سے حضرت عثمان کے ساتھ آئے اور وہ بھی اس وقت موجود تھے. اس مجلس میں سب سے پہلے حضرت امین معاویہ نے کھڑے ہو کر حمد و ثنا کے بعد کہا کہ آپ سب حضرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور صاحب حل و عقد ہیں. ہاں حل حل و عقد 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 ہیں کہ حل کہتے ہیں کھولنا اور عقد ہوتے ہیں باندھنا، مطلب کرتے ڈرتے ہیں آپ لوگ. معتمد ہیں، پر اعتماد لوگ ہیں، یہ بات میں. اچھا باندھنا ٹھیک ہو گیا. یا کہہ لیں صحیح. کیئر ٹیکر جو ہیں، مطلب کرتے ڈرتے. کرتے دھرتے. ٹھیک 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 ٹھیک. اس امت کے سرپرست ہیں. آپ حضرات نے اپنے دوست یعنی حضرت عثمان کو بلا رعایت خلیفہ منتخب کیا ہے. اب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں. ان کی نسبت قسم قسم کی باتیں لوگوں کی زبان پر جاری ہیں. آپ لوگوں نے اس معاملے میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس کو ظاہر کیجیے. میں جواب دینے کے لیے تیار ہوں. ہاں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی کو خلافت و امارت کی طمع ہو تو یاد رکھو کہ تم لوگ سوائے پیٹھ پھیر کر بھاگنے اور کے کچھ اور حاصل نہ کر سکو گے. اس تقریر کے آخری فقرے کو سن کر حضرت علی نے حضرت امین معاویہ کو چھڑک دیا. وہ بیٹھ گئے اور حضرت عثمان کھڑے ہوئے. انہوں نے فرمایا اس میں شک نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہو کر احتیاط اور احتساب کی وجہ سے اپنے عزیز و اقارب کی مطلق بات نہ پوچھی. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کا لحاظ فرماتے اور ان کو مدد دیتے تھے. میرے عزیز و اقارب غریب لوگ ہیں، میں ان کے ساتھ سلوک کرتا ہوں. اگر تم اس کو ناجائز ثابت کر دو تو میں اس طرز عمل سے دستبردار ہونے کو تیار ہوں. اچھا سر یہ وہی والی بات نا کہ جو ان کے بارے میں حضرت عثمان غنی کے بارے میں تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو بہت اہمیت دیتے، اس کی جی جی یہ جی. مطلب یہ نہیں وہ ایکسپلین کر رہے ہیں. ہاں صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے. اعتراض. حضرت عثمان غنی نے یہاں تک فرمایا کہ ایک شخص نے اٹھ کر اعتراض کیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ناجائز طور پر مال دیتے ہیں. مثلا عبداللہ بن سعد کو آپ نے تمام مال غنیمت بخش دیا. حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ میں نے اس کو مال غنیمت کے خمس میں سے صرف 5واں حصہ دیا ہے. مجھ سے پہلے خلافت صدیقی اور خلافت فاروقی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ تم نے اپنے عزیز و اقارب کو امارتیں اور حکومتیں دے رکھی ہیں. مثلا معاویہ بن ابی سفیان جن کو تمام ملک شام پر امیر بنا رکھا ہے، بصرے کی امارت سے ابو موسیٰ اشری کو معزول کر کے ان کی جگہ عبداللہ بن عامر کو امیر بنایا. کوفی کی امارت سے مغیرہ بن شعبہ کو جدا کر کے ولید بن عقبہ کو اور اس کے بعد سعید بن الاس کو امیر بنایا. یہ سن کر حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ جن لوگوں کو میں نے امارتیں دے رکھی ہیں وہ میرے اقارب نہیں ہیں اور وہ اپنے عہدوں کا کام کو بحسن و خوبی انجام دینے کی قابلیت رکھتے ہیں. اچھا یہ ان میں سے کوئی بھی ان کے رشتہ دار نہیں تھے یہ؟ صرف وہ تھے، حضرت معاویہ تھے. اچھا سے حضرت معاویہ تھے. لیکن وہ ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر کے زمانے سے ہی اس علاقے میں تھے، تو وہ پہلی دفعہ وہاں پر نہیں تھے. مطلب ابو بکر نے بھی ان کو استعمال کیا، پھر حضرت عمر نے بھی ان کو استعمال کیا، ان کو گونی پہ رکھا، پھر عثمان نے بھی ان کو ویسے ہی رکھا. اچھا ہاں صحیح 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 صحیح. ٹھیک ہے. اگر وہ آپ لوگوں کی رائے میں امارت کے قابل نہیں ہے اور مجھ پر ان کی بیجا رعایت کا الزام عائد ہوتا ہے تو میں ان لوگوں کی جگہ دوسروں کو مقرر کرنے کے لیے تیار ہوں. چنانچہ میں نے سعید بن الاس کو ان کی امارت کی سے جدا کر کے ابو موسیٰ کو کوفے کا گورنر بنا دیا.
اس کے بعد ایک شخص نے کہا کہ تم نے بلا استحقاق اور ناقابل رشتہ داروں کو امانتیں دی ہیں جو ان امانتوں کے اہل نہ تھے. مثلا عبداللہ بن عامر ایک نوجوان شخص ہیں، ان کو ولی نہیں بنانا چاہیے تھا. اچھا، عبداللہ بن عامر، اچھا یہ بھی کسی اس کے علاقے کے گورنر تھے یہ بھی؟ جی عبداللہ بن عامر جو تھے میرے خیال میں یہ بصرہ کے ہیں، بصرہ کے. بسرا کے، اور یہ ان کے رشتہ دار تھے نا؟ نہیں یہ نہیں، صرف حضرت معاویہ تھے بس. اچھا، لیکن اس پہ تو جیسے کہا ہوا ہے نا انہوں نے. اچھا ٹھیک ہے، نہیں وہ اس پہ تو آگے آ نہیں. رہی ہے کہ نوجوان کو نہیں بنانا چاہیے تھا. اچھا نوجوان کے، اوکے اوکے اوکے. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ عبداللہ بن عامر عقل و فراست اور دینداری اور قابلیت میں خاص طور پر ممتاز ہیں. محض نوجوان ہونا کوئی عیب کی بات نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو صرف 17 سال کی عمر میں کیوں امیر بنایا تھا؟ اس کے بعد ایک اور شخص اٹھا اور اس نے کہا کہ آپ کو اپنے قربے والوں سے بڑی محبت ہے، آپ ان کو بڑے بڑے عطیات دیتے ہیں. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ اہل خاندان سے محبت کا ہونا کوئی گناہ نہیں. میں ان کو اگر عطیات دیتا ہوں تو بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے دیتا ہوں. بیت المال سے تو میں نے اپنے خرچ کے لیے بھی ایک کوڑی نہیں لی. اپنے رشتہ داروں کے لیے بلا استحقاق کیسے لے سکتا ہوں؟ اپنے ذاتی مال کا مجھ کو اختیار ہے، جس کو چاہوں دوں. اس کے بعد ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ تم نے چراگاہ کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے. حضرت عثمان نے جواب دیا کہ میں جب خلیفہ ہوا تھا تو مدینے میں مجھ سے زیادہ نہ اونٹ کسی کے پاس تھے نہ بکریاں، لیکن آج میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو صرف حج کی سواری کے لیے رکھ لیے ہیں. میں ان کی چرائی بھی نہیں بھیجتا ہوں. البتہ بیت المال سے اونٹوں کی چراگاہ ضرور مخصوص ہے، اور وہ میرے زمانے میں نہیں بلکہ پہلے سے مخصوص چلی آتی ہے. اس کا مجھ پر الزام نہیں لگایا جا سکتا. پھر ایک شخص نے اچھا کہا کہ تم یہ ایک منٹ، بتاؤ. یہ جی چراغا جی. کا پتہ کیا سینیریو ہے؟ چراگاہ میں تو جہاں پہ مطلب اونٹ چرائے جاتے ہیں نا. جی یہ ایک مشترک چراگاہ تھی مدینہ سے باہر، جہاں پر لوگ جو تھے نا وہ اپنے اونٹ چراتے تھے اور پانی پلانے کے لیے لے کر جاتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح. ہاں یہ ایک کامن چراگاہ تھی سارے مسلمانوں کی، جہاں پر سب کے اونٹ چرتے تھے اور سب کے اونٹ پانی پیتے تھے. تو وہ اعتراض کرنے والے نے یہ اعتراض کیا کہ اس چراگاہ میں تو صرف تمہاری ہی اونٹ ہیں، تم خلیفہ ہو، اس لیے سب لوگ احترام کرتے ہیں کہ پہلے خلیفہ وقت کا اونٹ پانی پی لے، ہم اپنے بعد میں پلا لیں گے. پہلے خلیفہ وقت کا اونٹ چر لے، ہم اپنے بعد میں چرا لیں گے. تو آپ کو پرائیورٹی دیتے ہیں. تو پھر اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا. تو چراگاہ کا یہ سینیریو ہے. اچھا، انہوں نے کہا مطلب شروع سے اس وہیں پہ جا رہے ہیں، وہ ابھی نہیں جا رہے، شروع سے وہیں جا اور رہے تھے نا اونٹ. ہے بھی تو صرف وہ 1-2 ہیں، وہ بھی میں نہیں بھیجتا چرائی کے لیے. اچھا ہاں، 2 ہی تو ہیں اونٹ. صحیح 2 ہی تو اونٹ ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. البتہ بیت المال کے اونٹوں کی چراگاہ ضرور مخصوص ہے، اور وہ میرے زمانے میں نہیں بلکہ پہلے سے مخصوص چلی آتی ہے. اس کا مجھ پر کوئی الزام نہیں لگایا جا سکتا. پھر ایک شخص نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے مینا میں پوری نماز کیوں پڑھی حالانکہ قصر کرنی چاہیے تھی؟ حضرت عثمان، اچھا یہ قصر کا بھی بہت مشہور ہے نا یہ کہ ہاں مینا میں انہوں نے پوری نماز پڑھائی تھی. اچھا یہاں پر ایک اعتراض، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا پکچر واضح ہو جائے. جو ابو بکر جاتے تھے حج کرنے کے لیے تو وہاں پر جا کے جب نماز پڑھاتے تھے تو قصر کرتے تھے. عمر بھی وہاں پر قصر کرتے تھے، لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پوری پڑھی، قصر نہیں پڑھی. تو لوگوں نے اعتراض کیا آپ نے پوری کیوں پڑھی؟ تو اس کی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں حضرت عثمان. اچھا ٹھیک ہو گیا. حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ میرے اہل ویال مکہ میں مقیم تھے. اچھا ٹھیک ہے، مکہ میں مقیم تھے، لہٰذا میرے لیے نماز قصر نہ کرنا جائز تھا. غرض اس قسم کے اعتراضات سارے مجلس لوگوں نے کیے اور حضرت عثمان نے ہر ایک کا جواب کافی و شافی دیا. اس کے بعد جلسہ برخاست ہوا اور لوگ خاموشی کے ساتھ اٹھ کر منتشر ہو گئے. حضرت عمر بن العاص نے حضرت عثمان غنی سے کہا کہ آپ کی طرف سے لوگوں کے ساتھ نرمی کا ضرورت سے زیادہ اظہار ہو رہا ہے. فاروق اعظم کا یہ طریقہ نہیں تھا. ان سے سینکڑوں کوس پر بیٹھے ہوئے عامل ان کی پیش خدمت میں اس سے غلام اور بھی زیادہ ڈرتے اور خائف رہتے تھے. لوگوں کے ساتھ نرمی صرف اس حد تک برتنی چاہیے جہاں تک فساد کے پیدا ہونے کا اندیشہ نہ ہو. آپ جن لوگوں کو جانتے ہیں وہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا قتل نہیں کرا دیتے. حضرت عثمان غنی نے حضرت عمر کے اس مشورے کو سنا اور خاموش ہو گئے. چلیں جی بس کافی ہے. چلیں ٹھیک ہے. ساری کی ساری پکچر سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی مطلب ایسی چیز جو سمجھ میں نہیں آئی ہو؟ کیونکہ